قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مستحب کاموں کے نہ کر سکنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس پر مغفرت طلب کرنا انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ادب ہے تاکہ ان کے مقام و مرتبے میں ترقی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض اوقات کسی مقرب انسان سے افضل اور اولا کام ترک ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ نیک بندوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک ان کے اپنے حق میں برائیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی عام نیک آدمی جو نیک عمل کرتا ہے مقرب بندہ اس سے بہت بڑھ کر عمل کرتا ہے، اگر وہ بھی عام نیک آدمی جیسا ہی عمل کرے تو اسے وہ اپنے حق میں برائی سمجھتا ہے کیونکہ اس کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ اس سے بڑھ کر عمل کرتا۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اس کے بعد ایسی سلطنت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں دینی مقاصد کو دنیاوی مقاصد پر مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا دنیا میں بھلائیوں کے دروازے کھلنے کا سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس کی تلقین کی، چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ کنز العرفان تو میں نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ترجمہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بے مثل سلطنت طلب کی وہ معاذ اللہ کسی حسد کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ سلطنت آپ کے لیے معجزہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔